بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. مسئلہ الہ اور اسی کو مسئلہ توحید بھی کہا جاتا ہے. کچھ وقت پہلے، کچھ عرصہ پہلے آپ دوستوں نے یہ مسئلہ الہ پڑھا، سنا اور سمجھا، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے کافی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اس کے اکثر پہلوؤں کو ذکر کیا گیا. تقریباً 3 ماہ تک ہمارا یہ روزانہ کا درس مسئلہ الہ پر چلتا رہا تھا. تو اب مسئلہ الہ، مسئلہ توحید اس قدر تفصیل سے پڑھنا مقصود نہیں، اس لیے کہ دیگر مضامین بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے. تو مسئلہ الہ انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا اللہ کی توفیق سے. مسئلہ توحید کو سمجھنے کے لیے، مسئلہ الہ کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے چند عنوانات کا، چند باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے، وگرنہ مسئلہ الہ پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتا. توحید کے عنوان اول ذکر کر رہا ہوں. توحید کے 4 مراتب ہیں. کتنے مراتب کہو، درجات کہو، 4 مراتب اور 4 درجات ہیں. لفظ توحید کا لغوی اور لفظی معنی کیا ہے؟ عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے اللہ کو ایک کرنا، اللہ کو ایک بنانا، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. ہم کیا اللہ کو ایک کریں گے، ایک بنائیں گے؟ وہ تو پہلے سے ہی اکیلا، تنہا اور یکتا ہے. تو لفظ توحید کا معنی اللہ کو ایک کرنا، ایک بنانا نہیں. لفظ توحید کا لفظی معنی، لغوی معنی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف وحدانیت کی نسبت کرنا. اللہ تعالی کی طرف وحدانیت کی نسبت کرنا، اس کا نام ہے توحید. کہ اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا، ماننا، اور وحدانیت کی، اس کی یکتائی اور تنہا ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اس کا معنی ہے توحید. اور یہ معنی ہے توحید کا.
اس کا مفہوم کہو، شرعی معنی کہو، لفظ توحید کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اس کی عبادات میں، حقوق اور تعظیموں میں اسے وحدہ لا شریک جاننا، سمجھنا، ماننا، اس کا نام ہے توحید۔ اس کا نام ہے توحید۔ تو توحید کے درجے کتنے ہیں؟ مرتبے کتنے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا مرتبہ اور درجہ ہے توحید کا، توحید فی وجوب الوجود۔ آسان ہو جائے گا، سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ توحید فی وجوب الوجود کہ واجب الوجود صرف اللہ کو مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کے وجود کو واجب نہ مانا جائے۔ واجب الوجود کا کیا معنی؟ اللہ کے وجود کو واجب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ذات ہے، ازل سے، قدیم ذات ہے، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ابتدا سے بھی اللہ پاک ہے اور انتہا سے بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ذات ہے، قدیم ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اب جب سب کچھ ہے تب بھی اللہ کی ذات و صفات موجود ہیں۔ پھر وقت آئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، تب بھی اللہ کی ذات و صفات موجود ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں واجب الوجود ذات۔ واجب الوجود کا معنی جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، نہ اس کا آغاز نہ انجام، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ ابتدا بھی زمانہ ہے، انتہا بھی زمانہ ہے۔ تو زمانوں کا خالق اللہ ہے، زمانے سب مخلوق ہیں، زمانے سب مخلوق ہیں، زمانوں کا خالق اللہ ہے۔ تو یہ سب مخلوق حادث ہے، ابتدا بھی اس کی ہے، انتہا بھی ہونے والی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، ابتدا انتہا سے پاک، ازلی اور قدیم ذات ہے۔ اس کو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ ہی کو واجب الوجود ماننا، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ماننا، ابتدا و انتہا، آغاز و انجام سے، مکان زمان کی احتیاجیوں سے پاک ماننا، یہ صرف اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کی طرح کسی اور ذات کو واجب الوجود ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ توحید فی وجوب الوجود کا کیا معنی؟ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، ماننا، کس چیز میں؟ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہونے میں، ازلی ہونے میں، قدیم ہونے میں، ابتدا و انتہا سے پاک ہونے میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ ہے توحید فی وجوب الوجود۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز، اس کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ حادث کا معنی نہیں تھی، وجود میں آئی، اور پھر وجود سے اختتام اور اس کی انتہا بھی ہو جائے گی۔ عدم، کچھ نہ تھا، پھر وجود سے آئی، وجود مل گیا مخلوقات کو، پھر وجود سے عدم ہو جائے گی کہ کچھ نہیں رہے گی، کچھ نہیں رہے گی۔ یہ ساری مخلوقات تمام ذی روح ہوں یا غیر ذی روح، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، اور ذوی العقول میں پھر اولو العزم انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء اتقیاء ہوں، بزرگان دین، اولیاء امت ہوں، فرشتوں میں بڑے بڑے ملائکہ، شان عظمت والے سید الملائکہ جبرائیل ہو، جنات میں بڑی بڑی ہستیاں، یہ ساری مخلوقات
خواہ کوئی بڑی ہے یا چھوٹی، جس پہ مخلوق کا یہ لفظ اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ وہ مخلوق کا فرد ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اس کا کبھی نہ کبھی آغاز بھی ہوا، کسی نہ کسی وقت اس کا انجام بھی ہو جائے گا، انتہا بھی ہو جائے گی، یہ حادث مخلوق ہے۔ حادث کا معنی نہیں تھی، وجود میں آئی، پھر وجود سے عدم میں نہ ہونا اس کا وہ لازم ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات وہ حادث نہیں، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب تو سمجھ آ گئی، آسان ہو گیا۔ اس کو ذرا قرآن کریم میں دیکھیں گے تو مزید بات کھلے گی۔ اس پر دیکھو 20واں پارہ، سورۃ القصص کی آخری آیت، صفحہ ہے 632، سورہ قصص کی آیت نمبر 88، یعنی آخری آیت۔ مل گیا جی؟ 632، پہلی سطر، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ، یہ لفظ کل استغراق کے لیے جو سب کو شامل ہے، پھر شیء مادتن عام، اور آگے نکرہ شیئن، یہ تعمیم کے لیے، تعمیم در تعمیم در تعمیم، معنی کیا ہوگا؟ کل شیئن، ہر شے، ہر شے جس سے کوئی شے بھی کائنات کی خارج نہیں، یہ تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو، تمام کائنات کے ذرے ذرے کو شامل، کل شیئن، ہر شے، ہالکن، کیا ہونے والی ہے؟ بولو، ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، ہالکن، ہلاک ہونے والی ہے، اللہ مگر، سوائے، وجہہ، وجہ کا لفظی معنی چہرہ، وجہ کا لفظی معنی، مگر مراد اس کی ذات ہے، چہرہ سے مراد اس کی ذات ہے، اللہ مگر، سوائے، وجہہ اس کی ذات کے، اس کی ذات کے۔ آپ نے غور کیا، کل شیء ہالک الا، کل شیء اتنا عام تھا کہ آگے اللہ استثناء کا ذکر کیا، اللہ کی ذات کو مستثنا کرنے کے لیے، الگ اور خارج کرنے کے لیے۔ اگر یہ اللہ کا استثناء نہ ہوتا تو اس میں اللہ بھی شامل ہو جاتا۔ کلو شیء اتنا عام ہے، اللہ کرے سمجھ جائیں، کلو شیء اتنا عام ہے کہ آگے اللہ کا استثناء ذکر کرنا پڑا۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو اللہ بھی شامل ہو جاتا، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کا کیا کر دیا؟ استثناء، استثناء سمجھ رہے ہیں نا؟ اسے مستثنا کر دیا، ایک کلو شیء ہالکن کے حکم سے خارج کر دیا، الگ کر دیا، مستثنا کر دیا اللہ کے ساتھ۔ تو وجہہ، اس کی ذات و صفات کو بقا حاصل ہے، ہلاکت سے وہ پاک ہے، فنا اور ختم ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کل شیء ہالکن، ہر شے کیا ہونے والی ہے؟ تمام مخلوقات ختم ہونے والی ہیں۔ ایک اور مقام دیکھیں گے، 27واں پارہ، سورۃ الرحمن، صفحہ 849، 849، 27واں پارہ، سورۃ الرحمن، صفحے کی تیسری سطر جی، آیت نمبر 26 اور 27، کل من علیہا فان،
कुल्लू हर जो, मन जो, अलैहा ऊपर इस जमीन के हैं, फानिन फना होने वाले हैं, फानी हैं फना होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। जमीन पर जितनी मखलूकात, जितनी अशिया हैं, वो सब की सब क्या होने वाली हैं? फना होने वाली हैं। व यबका, और बाकी रहने वाली, वजह रब्बिक, तेरे रब की जात है, वजह रब्बिक, तेरे रब की जात है, जुल जलाली, जो बड़े जलाल वाला है, वल इकराम, और बड़ी इज्जतों वाला और अजमतों वाला है। उस रब के लिए है यबका, बका, उस रब के लिए है बका। और बाकी कुल्लु मन अलैहा फान, सब मखलूकात के लिए है फना। अल्लाह के लिए बका, कि वो हमेशा से हमेशा बाकी रहने वाली जात, लेकिन मखलूकात के लिए कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। और दूसरे मकामात पर पढ़ते रहते हो, कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत। ये कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु शैइन, कुल्लु मन अलैहा, ये लफ्ज कुल तमाम मखलूकात पे शामिल और हावी है, कि कोई कायनात के अंदर मखलूक का फर्द और जर्रा ऐसा नहीं जिसके लिए दवाम और बका हो। अगर बका है तो यबका वजह रब्बिक, वो सिर्फ किसके लिए है? तेरे रब के लिए है। वगरना मखलूकात में इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। लेकिन इसकी भी हालत ये है कि ऐसा दौर और जमाना भी आया कि इंसान का बिल्कुल तज़किरा भी नहीं था कायनात में, इंसान का कोई तज़किरा और जिक्र ही नहीं था, यानी मौजूद ही नहीं था। अदम ना होना, फिर अल्लाह इसे वजूद में लाया, इसे अल्लाह ने पैदा किया। फिर ऐसा जमाना आएगा कि सब इंसान हलाक और फना होते चले जा रहे हैं अपने अपने वक्तों पर, और इंसान सब के सब दुनिया से खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। फिर दुनिया में कोई इंसान नाम का मौजूद नहीं होगा। पहले नहीं था, फिर आया दुनिया में, फिर ये खत्म हो जाएगा। ये मखलूक का हाल है, पर रब आने जाने से पाक है, वो हमेशा से है, हमेशा के लिए। जरा देखिए एक आयत, 29वां पारा, सूरत उद्दहर की इब्तिदा। सफ़ा है 923, 923, सूरत उद्दहर इब्तिदा। मिल गया जी। फरमाया हल अता अलल इंसानी, हल का माना है कद, हल किसके माना में है? कद, कद का माना तहकीक, पक्की बात है। अता आया, अता आया, अलल इंसानी, हर इंसान पर, अल इंसान से मुराद जिन से इंसान है, कोई एक मखसूस इंसान मुराद नहीं, जिन से इंसान मुराद है। तो माना क्या बनेगा? तहकीक, पक्की बात है, आया हर इंसान पर, हीनुन, वो वक्त, मिनत दहरी, जमानों में एक ऐसा जमाना और वक्त भी इंसान पर आया कि उस जमाने और वक्त में कोई इंसान भी, किसी इंसान का भी, लम यकुन शैअम मज़कूरा, नहीं था कोई शय इंसान का, मज़कूरन, तज़किरा किया हुआ, इंसान का कोई जिक्र और तज़किरा ही मौजूद किसी इंसान का न था। अल इंसान, ये जिनसे इंसान मुराद है कि हर इंसान पर ऐसा दौर आया, जमाना आया, खा अंबिया हूं गैर अंबिया हूं, कि उस जमाने में वो सरे से मौजूद ही न थे, तो अल्लाह करीम ने उन अदम से इनको वजूद दिया। फिर जमाना और वक्त आएगा कि ये दुनिया से फिर खत्म हो जाएंगे। तो वाजिबुल वजूद होना, हमेशा से हमेशा के लिए होना, ये सिर्फ किसकी शान है? अल्लाह की शान है। अल्लाह के सिवा कोई कायनात की हस्ती ऐसी नहीं जो हमेशा से हमेशा के लिए हो, अजली जात हो, कदीम जात हो। ये है तो सिर्फ अल्लाह का खासा है,
اس کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ ہے توحید کا درجہ اولا. کتنے درجے ہیں؟ 4. ان میں توحید فی وجوب الوجود، واجب الوجود ہونا، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہونا، اور باقی ساری مخلوقات کا حادث، حالق اور فنا ہونے والا ہونا. یہ اللہ نے مسئلہ ذکر کیا کہ ساری مخلوقات کی حادث ہے، ابتدا اور انتہا ہے، لیکن میں اللہ کریم واجب الوجود ہوں، میں انتہا اور ابتدا سے پاک ذات ہوں. دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت. عرض کیا مختصر کریں گے. توحید فی الخالقیت، توحید فی الخالقیت کہو یا توحید فی الخلق کہو ایک بات ہے. پیدا کرنے میں، پیدا کرنے والا ہونے میں اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے کہ کائنات کی ہر ذرے اور شے کا خالق کل اکیلا اللہ ہے. اس کے سوا کوئی کائنات کے کسی ذرے کا بھی خالق نہیں ہے. یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے. توحید فی الخلق، خالق ہونے میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، خلق خاص خداوندی ماننا کہ پیدا کرنا اسی کی شان ہے، اس کے سوا یہ شان کسی کو حاصل. اس پر دیکھیں گے 8واں پارہ سورۃ الاعراف. اللہ اکبر کبیرہ. جی صفحہ ہے 249. 249 آیت نمبر 53 کے بعد 54 شروع ہو رہی ہے رکوع سے. جی صفحے کی آخری 2 سطریں. فرمایا ان ربکم اللہ الذی، مل گیا؟ انا کرو مانا، انا سارے بولو، انا ربکم، رب تمہارا، اللہ وہ اللہ ہے. کون سا اللہ تمہارا رب ہے؟ الذی جس ذات نے خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام بیچ مقدار 6 دنوں کے، 6 دنوں کی مقدار میں، کیونکہ اس وقت دن موجود نہیں تھے تو 6 دن نہیں، 6 دنوں کی مقدار میں. ثم پھر استوا وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل النہار ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن پر، یعنی رات دن کا نظام چلاتا ہے. یطلبہ وہ چلتے ہیں، حسیساً رات اور دن آگے پیچھے، رات آ گئی دن چلا گیا، رات چلی گئی آگے دن آ گیا. یطلبہ حسیساً آگے والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات ان کو ڈیوٹی میں لگا رکھا ہے. مسخر کر دیا یعنی کام میں لگا دیا، ڈیوٹی میں لگا دیا. سورج کی منزلیں مقرر کر دی، چاند کی منزلیں مقرر کر دی، ستاروں کا جگمگانا اور ان کے مستقر اور ٹھکانے مقرر کر دیے، مسخر کر دیا، ڈیوٹی اور کام میں لگا دیا. کس کے حکم سے یہ ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں؟ بِأَمْرِهِ ساتھ اسی اللہ کے امر کے، آرڈر کے، اسی کے آرڈر کے پابند ہیں. ہمارے سبق کا جملہ آگے آیا. فرمایا الا کلمہ تنبیہ، الا خبردار، دھیان سے سنو، الا خبردار، لہو واسطے اسی ہی کے ہے. یہ لہو کی تقدیم حسر کے لیے جس سے معنی ہی کا نکلا، واسطے اسی ہی کے ہے. اور لہو کا لام اللام للاختصاص،
یہ خاصہ کا معنی دے رہا ہے تو معنی کریں گے لہو، خاص ہے واسطے اسی کے، خاص ہے واسطے اسی ہی کے۔ کون سی چیز اسی اللہ ہی کے لیے خاص ہے؟ الخلق، پیدا کرنا، والامر، والامر اور حکم دینا، آرڈر چلانا، حاکم حقیقی اور حاکم کل ہونا، یہ دو شانیں، یہ دو صفتیں، الخلق پیدا کرنا، الامر امر جاری کرنا، یہ دونوں صفتیں لہو اللہ ہی کا خاصہ ہیں، اللہ ہی کا خاصہ ہیں۔ یہ لہو کی تقدیم ہی کے معنی میں اور لہو کا لام خاصے کے معنی میں، اللام للاختصاص، الخلق الامر، یہ دونوں شانیں اللہ ہی کا خاصہ ہیں۔ اللہ ہی کے خاصے کا کیا معنی؟ یہ اسی ہی کی شانیں ہیں، کائنات کی کوئی ہستی اس کی شانوں میں شریک شامل نہیں۔ تو الخلق پیدا کرنا، خالق ہونا، یہ صرف کس کا خاصہ اور شان ہے؟ اللہ ہی کا شان ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ پر اس مسئلہ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ عام فہم ہے، وگرنہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر۔ لیکن یہاں پہ دو سوال ہیں، ہے توجہ آپ کی؟ ایک سوال ہے، ذرا دیکھیے وہ مقام 18واں پارہ، 18واں پارہ، صفحہ ہے 546، 546 آگے جی، آیت نمبر 14، تفصیلی آیت ہے اور یہ آیات آپ نے سنی ہوئی ہیں سب کن، تو مقصد کی اور سبق کی بات کریں گے۔ صفحے کی تیسری سطر آپ دیکھیں، انسان کی تخلیق کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، وہ نطفہ پانی کا قطرہ تھا جسے رحم مادر میں ٹھہرایا، پھر اس سے اللہ نے علقہ جمع ہوا لہو بنایا، پھر اس جمع ہوئے لہو کو مضغۃ بوٹی میں بدلا اور بوٹی اس سے بنائی، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، اس سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھینچا، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھا دیا، ثم پھر انشأناہ، ہم نے اسے دوسری زندگی یعنی اس میں روح ڈال کر حیات پیدا کر دی، خلقن آخر، وہ دوسری یعنی اسے زندگی عطا کر دی، روح بھی ڈال دی۔ اللہ کریم یہ تخلیق انسانی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں فتبارک اللہ، پس برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے جو احسن الخالقین، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ اشکال سمجھنا ہے، اور پھر جواب۔ یہاں لفظ کیا آ رہے ہیں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جمع ہے، خالقین پیدا کرنے والے، خالق نہیں فرمایا نا، خالقین پیدا کرنے والوں میں اللہ، اللہ احسن سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو خالقین جمع کا لفظ ہے، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کچھ اور خالق، سوال سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی خالق ہیں، وگرنہ یہ جمع کا لفظ نہ ہوتا، واحد کا لفظ ہوتا صرف اللہ کے لیے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ پیدا کرنے والوں میں اللہ کی تخلیق، کاریگری اور اللہ کا جو پیدا کرنا ہے تو وہ فرمایا احسن ہے، سب سے بہتر اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیا معنی؟ اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا، پر غیر بہتر تو کچھ اور بھی پیدا کرنے والے بنیں گے، پھر ثابت ہوں گے۔ تو یاد رکھیں خلق کے دو معنی ہیں، آسان ہے مشکل نہیں ہے۔ کتنے معنی ہیں؟ ایک خلق ہے آدم سے وجود میں لانا، نہیں تھا وجود میں لایا، بلا اسباب، بغیر اسباب اور مٹیریل کے، یا یوں سمجھے ایک خلق ہے بمعنی الایجاد، نہیں تھا اسے پیدا کر دیا بغیر اسباب کے، اور دوسرا ہے
خلق بمانت تصویر، تصویر بنانا، نقشہ بنانا، حیت بنانا، اسباب کو ملا جوڑ کر کوئی شے کا نقشہ بنا دینا، اس کو بھی عربی میں خلق کہا جائے گا، لیکن وہ خلق نہیں جو بیمان الایجاد ہے۔ جیسے کاریگر بناتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں اشیاء بناتے ہیں، گاڑی پرزے اکٹھے کر کے بنا دیے، گاڑی تیار ہو گئی، ہوائی جہاز تیار ہو گیا، کوئی اور شکل بنا دی، یہ موبائل تیار ہو گیا، مائک تیار ہو گیا، بے شمار چیزیں جو مٹیریل سے اسباب کے تحت اور لوگوں نے ان کو جوڑ جاڑ کر وہ بنا دیا، تو یہ بھی ایک شے کو بنایا تو گیا، وجود دیا تو گیا، لیکن اسباب کے تحت دیا گیا۔ کس چیز کے تحت؟ اسباب کے تحت دیا گیا۔ اللہ کی یہ صفت اور یہ شان نہیں کہ وہ اسباب کے ذریعے کوئی چیز، مٹیریل کے ذریعے کوئی چیز جوڑتا ہے۔ اللہ کی شان ہے الخلق بمان الایجاد، کہ کچھ نہیں بغیر اسباب کے وہ پیدا کر دکھاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا احسن الخالقین، کیا معنی کریں گے اب؟ کہ مٹیریل کے ذریعے، اسباب کے تحت چیزیں جوڑنے والے، مصور تصویر بنانے والے، نقاش کسی شے کا نقشہ بنانے والے، وہ تو بہتے ہیں، پر ان میں اللہ ہے احسن۔ اللہ کی تخلیق میں حسن یہی ہے کہ وہ بغیر اسباب کے، بغیر مٹیریل کے جو چاہتا ہے سو پیدا کر دکھاتا ہے۔ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ الخالقین جمع آیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خالق کچھ اور بھی ہیں، نہیں، وہ کیا ہے؟ الخلق بمانت تصویر، کہ ایک چیز کی اسباب کے تحت شکل بنا لینا اور اس کی تصویر اور نقشہ جما لینا، وہ مخلوق کا کام اور کاریگری ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ بغیر اسباب کے، بغیر مٹیریل کے کسی شے نہیں تھی، عدم سے اسے وجود دے دینا، یہ ہے الخلق، اللہ کی شان۔ اور اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک۔ ایک اور مقام دیکھیں گے، غالباً تیسرا پارہ، اللہ کرے مل جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جی، صفحہ نمبر 88، صفحہ نمبر 88، سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، تیسری سطر دیکھیں جی، آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مل گیا، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جنہیں بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے بعض معجزات عطا کیا اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو۔ ان میں سے ایک معجزہ عطا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی، بے شک میں عیسیٰ، اخلوقو، پیدا کرتا ہوں۔ اخلوقو، سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھ آئے گا۔ انی اخلوقو، میں عیسیٰ کیا کرتا ہوں؟ پیدا کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من التین، مٹی سے، کہیئت الطیر، شکل پرندے کی، کہیئت، حیت، شکل، صورت، تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، ہم نے مسئلہ سمجھا اور پڑھا کہ خالق پیدا کرنے والا ہونا یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے، جبکہ خود قرآن نے بیان کر دیا، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق، میں پیدا کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ پیدا کرتا ہوں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہاں سے تو سمجھ آتی ہے حضرت عیسیٰ بھی پیدا اسباب کے ساتھ، جزاک اللہ۔ پیدا کیا کرتے ہیں؟ یہاں بھی الخلق کا معنی وہ معنی نہیں بمعنی الایجاد، عدم سے وجود میں بلا اسباب لانا، نہ، یہاں بھی ہے اسباب کے تحت
آگے لفظ آ رہا ہے کہیئت الطیر، پرندے کی شکل بناتے تھے، حیت اور صورت بناتے تھے، اور اس شکل اور حیت کو بناتے اسباب کے ذریعے۔ مٹی، اس کا گارا بنایا، اور اس گارے کے ذریعے، گیلی مٹی کے ذریعے ایک پرندے کی شکل بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ جو پرندے کی شکل بناتے، صورت بناتے، تصویر اور نقشہ بناتے، تو یہ وہ الخلق نہیں جو رب کی شان ہے، یہ وہ الخلق، لیکن لفظ اخلق تو ذکر کیا، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ معنی اس سے ہے تصویر بنانا، نقشہ بنانا، حیات اور صورت کسی شے کی بنانا، وہ بھی اسباب کے ذریعے، وہ بھی اسباب کے ذریعے بنانا۔ تو یہی معنی ہے انی اخلق، بے شک میں بناتا ہوں، لکم تمہارے سامنے، من الطین، کس سے؟ مٹی سے۔ دیکھا یہ اسباب آ رہے ہیں، اور بناتا بھی کیا ہوں؟ کہیئت الطیر، پرندے کی شکل، صورت، نقشہ اور تصویر وہ بناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، تو فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پرندہ، صورت، شکل، حلیہ، ڈھانچہ وجود میں حضرت عیسیٰ بناتا ہوں مٹی گوندی ہوئی کے ذریعے، اور آگے اللہ کے امر اور حکم سے وہ پھونک اس میں مارتا ہوں، تو بِإِذْنِ اللہ، اس کو پرندہ کون بناتا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے نا۔ اس کو پرندہ کون بناتا ہے؟ جیتا جاگتا اڑتا پھرتا پرندہ اسے رب بناتا ہے، حضرت عیسیٰ نہیں بناتے، اس لیے کہ معجزہ میں اختیار کس کا چلتا ہے؟ فاعل اللہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جو فرماتے ہیں انی اخلق، میں بناتا اور پیدا کرتا ہوں، تو یہ وہ خلق مراد نہیں جو رب کی شان ہے، یہ ہے تصویر بنانا، نقشہ بنانا۔ تو یہ دوسرا درجہ اور مرتبہ ہے توحید فی الخلق، توحید فی کہ خالق ہونے میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا۔ تیسرا درجہ جی توحید فی التدبیر والتصرف، آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ تیسرا درجہ توحید فی التدبیر والتصرف، کیا معنی؟ یہ دوسرا درجہ آپ نے توحید کا پڑھا، توحید فی الخلق، ہر کائنات کے ذرے اور مخلوق کو اللہ نے پیدا کر دیا، یہ آسمان و زمین کو، 14 طبق کی کائنات کو، اور چاند سورج ستاروں کو، اس میں رہنے بسنے والی تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو یہ پوری مشینری، یہ کارخانہ، یہ نظام کائنات، یہ بن تو گیا، پیدا تو ہو گیا، اب تیسرا درجہ ہے کہ اس کا چلانے والا، توحید فی التدبیر، تدبیر کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا چلانا، اس کا نظام چلانا۔ اب اس کائنات کا نظام چلانے والا ہونا اور اپنی مرضی اور منشا سے چلانا، یہ بھی صرف کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اور آگے لفظ عرض کیا والتصرف، تصرف کا معنی ہوتا ہے اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں کچھ ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس میں جو حرکت ہے اس میں اختیار، تصرف اور قدرت بھی صرف کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ، اور اس کائنات میں جو کوئی حرکت ہے، جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، وہ سب اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح اور زبان میں توحید فی التدبیر والتصرف، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، سمجھنا، کائنات کا نظام چلانے والا ہونے میں، اور کائنات میں اپنی مرضی اور مشیت اور اپنے ارادے کو نافذ کرنے والا ہونے میں۔ تو یہ ہے توحید کا تیسرا درجہ۔ توحید کا، یہاں ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، کل کے سبق میں ہمیں کام آئے گا۔ یہ جو کائنات کے اندر تصرف ہے، تصرف کا معنی اختیار، قدرت،
نظام چلانا کیسے چلانا ہے کیسے نہیں چلانا، یہ اس میں دو قسمیں ہیں. ایک ہے امور عظام، بڑے بڑے کام. امور عظام کا معنی بڑے بڑے کام. بڑے بڑے کام، یہ 14 طبق کی کائنات، اس میں سورج کا نظام، چاند کا نظام، یہ بڑے کام ہوئے نا. ستاروں کا نظام، رات دن کا نظام، موسموں کا نظام، رات دن کے اندر یہ گرمیاں سردیاں، یہ موسموں کا نظام. اسی طرح توالد و تناسل، نسلوں کا بڑھنا، کس کو بیٹے دینا کس کو نہ دینا، کس کو بیٹیاں دینا کس کو نہ دینا، کس کو دونوں نعمتیں عطا کرنا کس کو بانجھ کر دینا، یہ بڑے بڑے کام، یہ بڑے بڑے کام، یہ امور عظام کہلاتے ہیں. بڑے بڑے کام یہ بھی کرنے والا اکیلا اللہ. اور دوسری قسم ہے امور حقیرہ، چھوٹے چھوٹے کام. پیٹ میں درد ہو گیا تو صحت کون دے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. داڑھ میں درد ہو گیا شفا کون دے گا؟ آنکھ کی بینائی چلی گئی، بینائی کون عطا کرنے کے اختیار اور طاقت رکھتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام. بیماریوں سے صحت دینا، مقدموں سے رہائی دینا، رزق میں برکت ڈالنا، یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں امور حقیرہ. تو یہ دونوں قسمیں جو ہیں، یہ دونوں قسموں میں اس کا نظام چلانے والا، سب اختیار اور قدرت رکھنے والا یہ اکیلا اللہ ہے. اس کے سوا کوئی کائنات کی ہستی یہ شان نہیں رکھتی. اس پر ایک آیت دیکھیں گے، 21واں پارہ، 21واں پارہ سورہ سجدہ، صفحہ نمبر 662، 662. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5. فرمایا یدبر الامر، آگے جی، یدبر الامر من السماء الى الارض. بس ہمارے سبق کا یہی جملہ ہے. یدبر، وہ اللہ تدبیریں کرتا ہے، وہ اللہ تدبیریں کرتا ہے، نظام چلاتا ہے، فیصلے کرتا ہے. یدبر، مدبر کائنات رب کی ذات ہے، وہ یدبر تدبیریں کرتا ہے، نظام چلاتا ہے، فیصلے کرتا ہے. الامر، الامر، الامر کا الف لام استغراق کا ہے، معنی ہر کام کی. الامر کا معنی ہر کام کی، ہر معاملے کی، ہر امر کی تدبیریں کرتا ہے. کہاں سے اس کے امر، آرڈر اور فیصلے جاری ہوتے ہیں؟ فرمایا من السماء، کہاں سے جاری ہوتے ہیں؟ ہیڈ آفس کہاں ہے؟ وہ استوائے عرش، اللہ کریم ثم استوى علی العرش. اس کا کیا معنی؟ اللہ کوئی وہاں عرش پہ بیٹھا ہے کرسی پہ؟ نہیں، وہ کرسی سے، مکان زمان سے پاک ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، اور اپنے وجود کے اعتبار سے پوری کائنات میں وہ حاضر و ناظر ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. أَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی منہ کرو گے، رخ کرو گے جس سمت اور جانب پہ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی سائیڈ پہ اللہ کی ذات موجود ہے. تو یہ جو اللہ کا ہے نا استوا عرش، مستوی عرش ہونا، تو وہ ایک ہیڈ آفس ہے، وہاں سے اوامر، احکام، وہاں سے تدبیریں، نظام، فیصلے جاری ہوتے ہیں. تو یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی. من السماء، تدبیریں کا معنی سمجھ آ گیا نا، فیصلے کرتا ہے، آرڈر اور حکم جاری کرتا ہے. من السماء، آسمان کی طرف سے. کہاں جاری کرتا اور نازل کرتا ہے؟ الال ارضی، 28واں پارہ، الال ارضی، زمین کی طرف، زمین والوں کی طرف. 28واں پارہ سورۃ الطلاق، صفحہ ہے 893، 893، سورہ طلاق کی آخری آیت، آیت نمبر 12. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض. مل گیا جی؟ ذرا غور کیجئے. اللہ وہ ذات ہے
جس نے خالہ کا پیدا کیا، سبع سماوات آسمانوں کو، ومن الارض اور زمین کو بھی، مثلہن مثل ان آسمانوں کے، کیا معنی؟ آسمان 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 اور 7 14، اسی کو کہتے ہو 14 طبق کی کائنات، 7 آسمان، ومن الارض مثلہن اور آسمانوں کی طرح ان کی تعداد کے مثل اور برابر زمینیں بھی 7 بنائیں، یہ 14 طبق کی کائنات بن گئی، اس میں مخلوقیں آباد ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس کائنات کا اور مشینری کا نظام چلانا تھا تو یتنزل الامر، وہاں تھا یدبر الامر، یہاں ہے یتنزل الامر، یتنزل الامر بینہن، اللہ آسمان و زمین کے درمیان اپنے امر کو جاری کرتا ہے۔ جیسے ایک مشینری کسی نے بنائی، کاریگر مشینری بنا چکا ہے، وہ ڈھانچہ وجود اس کا تمام تر پرزے اپنی اپنی جگہ فٹ کر کے اسے اوکے کر دیا، اب اس کو چلانے کے لیے اس میں کرنٹ چھوڑا جاتا ہے، کرنٹ جاری کیا جاتا ہے تاکہ یہ متحرک ہو جائے، اپنے کام میں لگ جائے، اپنے رخ پہ چل پڑے، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا اس مقصد کے لیے یہ جاری ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 14 طبق کی کائنات کی میں اللہ نے ایک مشینری بنائی اور اس کو وجود دیا اور پیدا کیا، اب اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے یتنزل الامر بینہن، میں نے بھی اپنے امر اور قدرت کا کرنٹ چھوڑ دیا، تو یہ ساری کائنات متحرک ہو گئی، ساری کائنات کا نظام چلنے لگا۔ تو یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہونا، ساری کائنات کی تدبیریں اور فیصلے کرنے والا ہونا، یہ ہے اللہ کی ذات اور یہ اس کا خاصہ ہے۔ اس کو کہا توحید فی التدبیر والتصرف، کائنات کا نظام چلانے والا ہونا، اس کے فیصلے کرنے والا ہونا، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اختیار رکھنے والا ہونا، ساری کائنات پہ کنٹرول اور قدرت رکھنے والا ہونا، یہ صرف میرے رب کی شان ہے۔ اس میں بڑے امور ہیں تب، امور حقیرہ چھوٹے امور ہیں تب، یہ سب میرے رب کے قدرت اور کنٹرول میں ہیں، اور کائنات کی کوئی بڑی چھوٹی ہستی، کسی مخلوق کا کوئی فرد میرے رب کی اس شان میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اور چوتھا اور آخری مرتبہ ہے توحید کا، توحید فی الالوہیت، جو ہمارا سبق ہے، یہ پچھلی ساری تمہید تھی۔ توحید فی الالوہیت الہ سے ہے، لفظ الہ، لا الہ، الہ سے الوہیت، کہ الہ ہونے میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ وہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا اور سبق کی آیت دیکھیں، اور بس یہ آخری جملہ ہے، صفحہ 811، 26واں پارہ سورہ محمد، آیت نمبر 19، مل گیا جی؟ صفحے کے آخر سے تیسری سطر، یہ حوالہ رکھا کرو آسانی رہے گی۔ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مل گیا؟ فَعْلَمْ کرو معنی اس کا، فَعْلَمْ پس جان لو، پس ذرا غور کریں اس فَعْلَمْ کے لفظ پہ، پس جان لو، یقین رکھو میرے پیغمبر، معلوم کر لو۔ فَعْلَمْ، رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے نا؟ حضرت شیخ القرآن پنڈی والے رحمہ اللہ بھی ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے شیخ القرآن ہونے کا لقب پایا، یہ حضرت الوانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ جس کا شاگرد شیخ القرآن ہو اس کا استاذ کتنے مقام پہ فائز ہوگا۔ پنج پیر والے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمہ اللہ، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں، مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے۔ گجرات والے سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ، وہ بھی حضرت الوانی کے شاگرد ہیں۔ یہ پوری علماء کی ایک کثیر تعداد جو شیخ القرآن اور شیخ التفسیر کے مرتبوں پر فائز ہوئے، وہ حضرت ان سب کے استاد تھے۔ ہمارے میاں والی کے قریب
وہاں بھچرا وہاں کے رہنے والے، تو حضرت الوانی رحمہ اللہ، مولانا حسین علی الوانی، وہ چونکہ سرائکی زبان رکھتے تھے، سرائکی کا علاقہ ہے ہمارا، تو وہ فعلم کا معنی سرائکی میں کرتے تھے، اور بڑے فٹ مان ہے، بڑے جچا تلا مان ہے۔ فعلم اردو میں ہم نے کیا معنی کیا؟ بس جان لو، سمجھ لو، یقین رکھو۔ حضرت فرماتے فعلم، اللہ فرمائے میرا پیغمبر سمجھ کے پڑھ۔ آپ پورے اس جملے کی تہ میں نہیں نہ اتر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس کو سمجھ کے پڑھ۔ کیا معنی؟ ایسے ہی رٹا نہ لگائی رکھو، لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھو، کیونکہ اس کا سیکھنا اور سمجھنا یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ فعلم، میرے پیغمبر سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، انہو لا الہ، کہ نہیں کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ توحید فی الالوہیت، کہ اللہ کو الہ ہونے میں، معبود برحق ہونے میں، وحدہ لا شریک ماننا، یہ چوتھا درجہ ہے توحید کا۔ کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے۔ اللہ کے وجود کو واجب الوجود ماننا، اللہ کی ذات کو واجب الوجود ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس شان کی مالک کائنات کی اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ خالق ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق کل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کی ہستی، کسی ذرے اور تنکے کے بھی وہ خالق نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے توحید فی التدبیر والتصرف، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہونا، اس میں ہر شے پہ تصرف اور اختیار رکھنے والا ہونا، قدرت اور کنٹرول رکھنے والا ہونا، یہ صرف رب کا خاصہ ہے، اس میں اس کا کوئی کائنات کی ہستی شریک نہیں۔ خواہ بڑے امور ہیں، چھوٹے امور ہیں، سب پہ کنٹرول اسی کا چلتا ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے توحید فی الالوہیت، کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، یہ ساری شان اللہ کی ہے، تو پھر الہ اور معبود ہونے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود بن سکتا۔ نجات کے لیے یہ جملہ ذہن میں بٹھائیں، چاروں درجوں کو ماننا لازم ہے۔ آخرت کی نجات کے لیے، دنیا میں اللہ کے ہاں مومن مسلمان بننے کے لیے چاروں درجوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر 3 کو مان لیا، ایک میں گڑبڑ کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو تینوں درجوں کو ماننا یہ اس کے لیے نجات کا سبب ہو سکتا نہیں۔ ایک درجے میں اس کے کسی ایک پہلو میں شرک کیا، تینوں درجے توحید کے مان لیے، چوتھے میں جا کر کے کسی ایک میں، اس کے بھی کسی ایک کونے اور پہلو میں گڑبڑ کی، اور وہاں جا کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، تو یہ باقی ماننے کے باوجود مشرک اور یقینی جہنمی ہے۔ یہ نہ مومن بن سکتا ہے، نہ آخرت کی نجات پا سکتا ہے۔ نجات کا مدار اس پر ہے کہ چاروں درجے اللہ کی توحید کو مانے، تب دنیا میں ایماندار ہے، آخرت میں نجات کا یہ مستحق بنے گا۔ کسی ایک درجے اور مرتبے میں بھی اگر اس نے کسی ہستی کو شریک ٹھہرا لیا تو یہ مشرک ہوگا۔ کسی ایک حصہ میں شرک کرنا یہ سب باقی ماننے کو بھی ضائع کر دے گا، اور یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن نجات کا مستحق بھی نہیں بن سکتا۔ مشرکین عرب اور مشرکین عجم، مشرکین عرب توحید کے 4 مرتبوں میں سے 2.5 مرتبے مانتے تھے۔ کتنے؟ توحید کے 2.5 مرتبے مانتے تھے۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی پارٹی صرف 1.5 درجے میں، ایک پورا ایک آدھا، 1.5 درجے میں وہ شرک کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو کیا کہا گیا؟ 2.5 درجے توحید ماننا ان کو نفع دے سکتی نہیں، مشرک کہا گیا، آخرت کی ہلاکت ان کو سنائی گئی۔ لیکن مشرکین عجم پہ غور کریں، یہ 4 درجوں میں شرک کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ
یہ دوسرا عنوان ہے، کل کے سبق میں ذکر کریں گے، اور انتہائی اہم عنوان ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب